اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور درود و سلام ہو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ جو تمام نبیوں اور رسولوں کے امام اور سردار ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ سوچ نیوز آپ کے لیے لایا ہے ایک پروگرام البلاغ المبین کے نام سے، جس کے اندر آپ بآسانی ہم سے فقہی اور شرعی سوالات کر سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ آج الحمدللہ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین متین کی جتنی تعلیمات ہیں انہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیکھ کر ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے اندر چند سوالات ہم سے کیے گئے ہیں، جن کا جواب ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھ سکیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی گیم ہو، کوئی بھی کھیل ہو، لوڈو ہے، کرکٹ ہے، یا اور کوئی بھی گیم ہے، جس کے اندر یہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ جو ہارے گا اس پر یہ جرمانہ عائد کیا جائے گا، یا جیسے دوست احباب کہتے ہیں کہ آج جو ہارے گا وہ کھانا کھلائے گا، یہ سارے معاملات ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایسا کہنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، یہ شریعت مطہرہ کے اندر سب سے پہلے آپ جوا جو ہے اس کی تعریف کو سماعت فرما لیجئے کہ ہر وہ کھیل کہ جس کے اندر جو شخص ہارے، جو مغلوب ہو، اس کی چیز جو جیتنے والا ہے، غالب ہے، اس کو دے دی جائے تو وہ جوا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، تو شریعت مطہرہ کے اندر اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی گیم کے اندر یہ شرط لگائیں کہ جو ہارے گا آج وہ یہ جرمانہ ادا کرے گا یا آج وہ یہ چیز کھلائے گا۔ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس کا ارادہ بھی کر لے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر کفارہ ادا کرے، صدقہ دے، تاکہ اس نے یہ جو برے کام کی نیت کی ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہم سے کیا گیا ہے وہ ہے کہ آج کل عموماً آپ نے دیکھا ہوگا پرنٹڈ جائے نماز جو ہے اویلیبل ہے مارکیٹ میں، اور عموماً ہر گھر کے اندر بھی یہ مل جاتی ہے۔ تو وہ جائے نماز کہ جس پر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہو، مسجد نبوی شریف کی تصویر بنی ہو، یا مقدس مقامات کی تصویر بنی ہو، اس پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس پر نماز پڑھنا حرام نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ جہاں پر ہمارے پاؤں ہیں وہاں پر کعبہ شریف کی تصویر ہو، جہاں پر ہمارے پاؤں ہیں وہاں پر مسجد نبوی شریف کی تصویر ہو۔ دیکھیے، ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر کعبہ کی تصویر لگاتے ہیں، مسجد نبوی شریف کی تصویر لگاتے ہیں، لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ حصول برکت کے لیے ہوتی ہے۔ تو جس چیز سے ہم برکت حاصل کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم نے جناب والا ایک حصول برکت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کی بے ادبی کرتے ہوئے ہم اسے اپنے پاؤں میں لیں۔ اب دیکھیے، اگر آپ مثال لے لیجئے، اگر کوئی ہمارا قومی پرچم اگر اپنے پاؤں تلے روندتا ہے تو ہمیں کتنا برا لگتا ہے، ہم بے حرمتی سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے وطن کا پرچم ہے اور یہ اس کو پاؤں کے تلے روند رہا ہے۔ تو اگر ایک پرچم پر انسان کے جذبات اتنے ابھر جاتے ہیں تو پھر یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ مسجد نبوی کی تصویر کو یا خانہ کعبہ کی تصویر کو اپنے پاؤں کے برابر کر کے اس پر آپ لوگ نماز ادا کریں۔ اس سے بچنا بہتر ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ایسا کرتا ہے تو ہم فوراً اس پر جو ہے وہ گستاخی کا فتویٰ جاری کر دیتے ہیں، جبکہ اپنے اعمال ہمارے ایسے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم بچیں، اور اس سے بچنا بھی چاہیے، یہی ادب کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا سوال ہم سے کیا گیا ہے وہ ہے کہ نماز کے اندر جو سورتوں کی ترتیب ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص
نماز کے اندر خلاف ترتیب صورتیں پڑھتا ہے اور جان بوجھ کر پڑھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ تو چاہیے کہ خلاف ترتیب صورتوں کو پڑھنے سے بچا جائے، جس طریقے سے قرآن پاک کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے قرآن پاک کی صورتوں کو بھی نماز کے اندر تلاوت کیا جائے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہم سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ اپنے گھر میں جو وال فریمز ملتے ہیں ان میں قرآنی آیات لکھی ہوں یا کوئی احادیث مبارکہ لکھی ہو تو اس فریم کو گھر میں لگانا کیسا ہے؟ بالکل بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو گھر میں لگائیں، بجائے اس کے کہ آپ گھوڑے، گدھے، کتے، بلیوں کی تصویریں گھر میں لگائیں۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ قرآنی آیات کے فریم یا احادیث مبارکہ کے فریم جو ہیں وہ اپنے گھر میں لگوائیں۔ لیکن پھر ان کا ادب بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ آپ نے جس کمرے میں یا جس جگہ پر آپ نے یہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں، یہ فریم لگائے ہوئے ہیں، تو حتی الامکان آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کی بے ادبی نہ کریں۔ ہر وہ کام جس سے قرآن پاک کی آیات کی بے ادبی ہوتی ہو، جیسے کہ جس کمرے کے اندر یہ لگی ہیں وہاں پر کوشش کریں کہ آپ کپڑے تبدیل نہ کریں، اور بھی جتنی ایسی چیزیں ہیں جس سے قرآنی آیات کی بے حرمتی ہوتی ہے تو وہاں پر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قرآنی آیات کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر لگایا ہے تو پھر ان کا ادب کرنا جو ہے وہ بھی آپ پر لازم ہے۔ اس کے بعد جو ہم سے سوال کیا گیا ہے وہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اجتماعی طور پر، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب آپ لوگ میت پر نماز جنازہ کو ادا کر دیں تو پھر خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک موجود ہے، تو بالکل ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز جنازہ ادا کر دیں تو پھر ہم میت کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اور جو اس کی اخروی منازل ہیں اس کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم لوگ التجا پیش کریں۔ اس کے بعد جو ہم سے سوال کیا گیا ہے کہ عوام الناس میں یہ چیز مشہور ہے کہ اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو وہ اچھا نہیں ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو اس کی شریعت مطہرہ کے اندر کیا حکم ہے؟ آیا کہ ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عوام الناس میں مشہور ہیں لیکن شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹے یا نہ کاٹے آپ کے کام میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کوئی نحوست نہیں ہے کہ اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، بس کہیں اکا دکا کسی کے آگے سے کالی بلی نے راستہ کاٹا اور اس کا وہ کام اچھا نہیں ہوا، اب اس کا وہ کام اچھا ہونا ہی نہیں تھا، اس نے اٹھا کر کالی بلی کے سر ڈال دیا، ایک دو مرتبہ اور ایسا ہو گیا تو یہ ہماری عوام نے اپنا عقیدہ بنا لیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں کہ فلاں دن جو ہے وہ کپڑے نہیں دھونے چاہیے، یا جو ہے جناب والا فلاں دن سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مغرب کی نماز کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، یا مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ خواتین اسپیشلی کہتی ہیں کہ سر میں کنگھی نہیں کرنی چاہیے، تو ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صفائی تو نصف ایمان ہے، آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صاف رکھیں اور شریعت مطہرہ کے عین مطابق جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں۔ عوام الناس میں مشہور چیزوں کو اپنانے کی کوشش مت کریں، ان میں سے تو کافی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عوام الناس میں مشہور ہیں، ان پر عمل بھی ہو رہا ہے لیکن شریعت کا ان سے کوئی، اب جیسے یہ دنوں کو منحوس کہہ دیا جاتا ہے، یہ گناہ ہے، آپ دنوں کو منحوس نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو عوام خود سے انہوں نے رائج کر کے اپنے درمیان رکھ لیا ہے لیکن شریعت نے اس کے مطابق کوئی حکم نہیں دیا۔ تو یہ چند سوالات تھے جو ہم سے آج کیے گئے ہیں۔ آپ اگر کسی قسم کا کوئی بھی سوال، فقہی سوال ہے، شرعی سوال ہے، دین کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا کوشچن ہے، تو آپ ہمیں جو دیے گئے نمبرز ہیں ان پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کے جو سوال ہیں ان کے جوابات دیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔